سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد بن اسد قبیلہ قریش کی ایک نہایت معزز اور باوجاہت شاخ بنی اسد سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ خاندان اپنی شرافت اور کاروباری معاملات میں اپنی ایمانداری اور راست روی سے عزت و شہرت کے بلند مقام پر فائز تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ اہل مکہ کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے سب سے اہم ذریعہ معاش تجارت تھا۔ قریش کے تجارتی تعلقات اندرون عرب اور بیرون ملک بڑے وسیع اور مستحکم تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد خویلد عرب کے مشہور تاجر اور قریش میں معزز اور نامور تھے۔ دولت و ثروت ان کے گھر کی کنیز تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہاں شرافت، دیانت و امانت اور ایفائے عہد اور احساس ذمہ داری کی اخلاقی خوبیوں کے ساتھ ساتھ دولت کی ریل پیل تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی شادی عقیل بن عائد مخزومی سے ہوئی۔ اس کے انتقال کے بعد آپ کی دوسری شادی ابو ہالہ سے ہوئی، جس سے 3 لڑکے ہند، ہالہ اور طاہر پیدا ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد ابو ہالہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دوسرے شوہر کی وفات کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی تمام تر دلچسپیوں اور توجہات کا مرکز اپنے تجارتی کاروبار کو بنا لیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی عفت و حیا، پاکیزہ و سیرت اور طبیعت کی شرافت کی وجہ سے قریش میں طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ پورے قبیلے میں ان کی دانائی اور اخلاق و اوصاف کے باعث ان کا بے حد احترام کیا جاتا۔ اس کے ساتھ خالق کائنات نے ان کو حسن و جمال کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ قریش میں کوئی ان سے زیادہ مالدار نہ تھا۔ ابن سعد کے بیان کے مطابق قریش کا تجارتی قافلہ جب مکے سے روانہ ہوتا تو اس میں آدھے سے زیادہ سامان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوتا۔ سیدہ طاہرہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اب بیوہ تھی۔ اب ان کا انہماک اپنے کاروبار کی طرف تھا۔ وہ کسی مرد کو اپنا سامان تجارت مقررہ اجرت یا مضاربت کے اصول کے تحت حصے پر دیتی۔ اس مقصد کے لیے انہیں ہر وقت ایسے شخص کی تلاش رہتی جو شریف النفس ہو، صادق القول ہو اور جس کی امانت و دیانت پر بھروسہ کیا جا سکے۔ علامہ ابن نصیر نے اپنی الکامل میں بیان کیا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کے متعلق معلوم ہوا تو انہوں نے خود ایک آدمی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا سامان تجارت لے کر شام کی طرف تشریف لے جائیں تو میں دوسروں کے مقابلے میں آپ کو 2 گنا معاوضہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ پیشکش قبول کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ کے ساتھ سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ بالآخر آپ شام میں بمقام بصرہ فروکش ہوئے اور ایک درخت کے زیر سایہ آرام پذیر ہوئے۔ پاس ہی ایک صومعہ تھا جس میں نستور نامی راہب عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ راہب نے کھڑکی سے سر نکالا اور جھک کر میسرہ سے پوچھا، درخت کے سائے میں یہ کون صاحب آرام فرما رہے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا، قریشی ہیں۔ راہب نے پھر دریافت کیا، کیا اس کی آنکھ میں سرخی ہے؟ میسرہ نے کہا ہاں، اور بولا سرخی کبھی دور نہیں ہوئی۔ یہ سن کر راہب بولا، بلا شبہ یہ نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، کیونکہ اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے اور کوئی نہیں اترا۔ راستے میں میسرہ دیکھتا جاتا تھا کہ جب دوپہر کے وقت گرمی سخت ہوتی تو 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے رہتے۔ میسرہ یہ سب باتیں اپنے ذہن میں محفوظ کرتا رہا۔ سامان تجارت فروخت ہوا جس میں خلاف توقع بہت زیادہ نفع ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لائے تو میسرہ نے وہ تمام باتیں جو دیکھی اور سنی تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کی۔ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ ان کے کاروبار میں بہت زیادہ نفع ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معین شدہ اجرت سے 2 رقم دی۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی قابل اعتماد سہیلی نفیسہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے معلوم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ نفیسہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ یوں ہے۔ نفیسہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس رکھا ہی کیا ہے جو میں شادی کروں؟ نفیسہ نے کہا، اس کا انتظام ہو گیا، آپ کو ایسی جگہ شادی کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے جہاں جمال بھی ہے اور مال بھی، شرف بھی ہے اور قابلیت بھی، کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون ہے؟ نفیسہ نے کہا، وہ ہے میری قابل احترام سہیلی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ان سے شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ نفیسہ نے کہا، اسے آپ میرے اوپر چھوڑ دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔
شادی کی تقریب کے موقع پر جس میں تمام قابل ذکر رؤسائے مکہ اور سرداران قریش شریک تھے، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا اور اس کے جواب میں ورقہ بن نوفل نے بھی جوابی کلمات کہے۔ شادی کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اقامت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان ہی پر اختیار کر لی۔ اب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مکان باہمی محبت و ہمدردی اور خیرخواہی و دلجوئی کا ایسا گہوارہ اور امن و سلامتی کا ایسا مسکن بن گیا تھا جس پر بہشت بری کی بہاریں بھی رشک کرنے لگی تھیں۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی رفاقت اور ان کے وسیع ترین تجارتی کاروبار میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلصانہ معاونت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی حالت میں ایک انقلاب برپا کر دیا، جس کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی حیثیت میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خانگی اور کاروباری ذمہ داریاں بڑی خوش اسلوبی سے نبھاتے رہے۔ پورا معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی برتری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و تدبر کا معترف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی جہالت اور جاہلیت دیکھ کر کرتے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے جان اور بے وقت بتوں کی پرستش ہوتی، شرک اور مشرکانہ اوہام و رسوم کا دور دورہ تھا، کسی کی جان، مال اور آبرو محفوظ نہ تھی۔ یہ پریشان کن حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حساس طبیعت کے لیے ایک ناقابل برداشت بوجھ ثابت ہو رہے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے 3 میل دور ایک غار میں تشریف لے جاتے اور وہاں مسلسل کئی دن عبادت و مراقبے میں گزار دیتے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے مایہ ناز شوہر کے مزاج کی سلامتی، ذوق کی پاکیزگی اور طبیعت کی استواری سے بخوبی واقف تھیں، پریشان ہوتی ہیں کہ نہ کسی تشویش کا اظہار کرتی ہیں اور پوری یکسوئی اور دلجوئی کے ساتھ اپنے خاوند کی دلجوئی، خدمت گزاری اور وفا شعاری کا فریضہ انجام دیے چلی جاتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور چند روز وہاں گزارتے۔ جب سامان ختم ہو جاتا تو گھر واپس تشریف لے آتے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر چند روز کا سامان مہیا کرتی اور یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا۔ آخرکار رمضان المبارک عام الفیل کی ایک رات جب آپ غار حرا میں مصروف عبادت تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس اور 6 ماہ تھی، تو انسانی تاریخ کا وہ اہم اور عظیم الشان واقعہ پیش آیا جس نے تقدیر عالم کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس انوکھے تجربے اور واقعے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے اور لرزتے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگے، مجھے کمبل اڑاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا گیا۔ جب خوف و حیرت کی یہ کیفیت ذرا کم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ مجھے یہ کیا ہو گیا ہے، اور پھر سارا واقعہ ان کو سنایا اور کہا مجھے اپنی جان سے ڈر ہے۔ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ذہانت و فطانت اور فراست و معاملہ فہمی کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، ذہنی رفعت اور روحانی شرف و عظمت سے بخوبی آگاہ تھیں، معاملے کی حقیقت فوراً سمجھ جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتی ہیں، ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے سارا ماجرا سن کر ابو نعیم اصفہانی کی روایت کے مطابق کہا، یہ وہی عالم بالا سے وحی لانے والا فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وحی لے کر آیا تھا، کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں قوی ہوتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 25 سال اپنے عالی مقام خاوند کے ساتھ گزار کر 60 سال کی عمر میں 10 رمضان المبارک نبوت کے 10ویں سال جنت الفردوس کی مکین ہو